السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ سوابی جلسہ بھی ہو گیا، احتجاجی تحریک کا کوئی لائے عمل سامنے نہ آیا۔ کیا تحریک انصاف کی فائنل کال مسڈ کال میں تبدیل ہو گئی؟ لاہور سمیت ملک کے بڑے شہروں میں سماگ ہی سماگ۔ کیا حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں نے سانس لینا بھی مشکل کر دیا؟ اور چیمپئنز ٹرافی بھارت پاکستان آنے سے انکاری، جنٹل مینوں کے کھیل میں روندو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ناظرین، تمام معاملات پہ گفتگو کریں گے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ سیاست میں ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے۔ سیاستدانوں کے سامنے سیاسی منظرنامہ ایک چیس بورڈ کی طرح ہوتا ہے۔ کب کیا چال چلنی ہے، سیاسی پیادوں کے ذمے کیا کام لگانا ہے اور مخالف کو کس طریقے سے شہ مات دینی ہے، یہی سیاسی کھیل سیاستدانوں کی سیاسی بصیرت کا لیول بھی بتاتا ہے۔ سیاسی چال وقت سے پہلے کھیل دی جائے تو بھی فائدہ نہیں، اور اگر وقت گزر گیا تو لاٹھی بھی ٹوٹ سکتی ہے اور شاید سانپ بھی نہ مرے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی آج کل ایسی ہی سیاسی مشکل میں پھنسی دکھائی دیتی ہے کہ موجودہ منظرنامے پر کب کیا چال چلنی ہے۔ تحریک انصاف پچھلے 1.5 ماہ سے احتجاجی سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کو اگر فائنل کال کی سیاست کہیں تو غیر مناسب نہیں ہوگا۔ ساری پارٹی ایک ہی راگ الاپ رہی ہے، اور وہ یہ کہ احتجاجی کال کی فائنل کال۔ پرسوں سوابی جلسے میں بھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے پھر دہرایا کہ احتجاج کی ایک فائنل کال بانی چیئرمین کی طرف سے دی جائے گی، پھر واپسی کا راستہ نہ ہوگا۔ لیکن یہ بات تو وہ پچھلے 1 ماہ سے کہہ رہے تھے، اور سوابی جلسہ تھا فائنل کال کی تاریخ اور لاہے عمل دینے کے لیے۔ لیکن جلسے میں فائنل کال کے اعلان کا جو ہے وہ بوجھ بھی علی امین گنڈا پور نے بانی کے کندھوں پر ڈال دیا۔ عمران خان نے حکم دیا ہے کہ نومبر کے مہینے میں عمران خان ہمیں کال دینے والا ہے۔ وہ کال یہ ہوگی کہ ہم جب گھروں سے نکلیں گے تو اپنے گھر والوں کو بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہماری میت نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا۔ ناظرین، تحریک انصاف کی فائنل کال فی الحال مسڈ کال کے طور پر دیکھی جا رہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی ریلیونٹ کوارٹر سے اس کال پر کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا۔ آگے سے سننے کو ملتا ہے کہ آپ کا ملائے ہوا صارف ابھی مصروف ہے، تھوڑی دیر بعد کال کیجئے۔ یعنی نہ حکومت لفٹ کروا رہی ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ۔ اسی لیے تحریک انصاف صرف ٹائم بائی کرتی نظر آ رہی ہے۔ نہ ماحول ہے اور نہ ہی فی الحال کوئی حکمت عملی۔ احتجاج کے ذریعے پریشر بنانا تو کیسے بنانا ہے، شاید ابھی کچھ طے نہیں ہوا، اسی لیے صرف بیان بازی سے ہی کام لیا جا رہا ہے۔ سوابی جلسے میں بھی خوب جوشیلی تقاریر دیکھنے کو ملی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کہ ہم اپنے حقوق سے کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہوں گے اور نہ ہی کسی کی دھونس اور دھمکی میں آئیں گے۔ یہاں جرگہ کرنا ہے، جرگہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے یہاں انسانوں کی طرح زندگی گزارنی ہے یا جانوروں کی۔ اگر ہم نے ایک آزاد شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے تو اس فاشسٹ حکومت کے خلاف پوری قوم کو نکلنا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے خطاب میں کہا کہ ہم امریکہ سے مدد کے طلبگار نہیں، تبدیلی پاکستان کے اندر سے ہی آئے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی بہت قریب ہے۔ 3 دن کے بعد آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ لگے ہیں دڑا دڑ اپنے ٹویٹر ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں اپنے ٹویٹر ڈیلیٹ نہ کرو۔ پاکستان میں خان کا نظریہ چلتا ہے، انشاءاللہ پاکستان کی آئین کے مطابق، قانون کے مطابق خان صاحب کی رہائی اور آزادی یہاں سے ممکن ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی بیرونی ملک بشمول امریکہ کے کسی بھی ملک سے مدد کی طلبگار نہیں ہے۔ ناظرین، ان سب تقاریر کو سن کر لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے 1 ماہ میں کافی حد تک پولیٹیکل سپیس حکومت نے حاصل کر لی ہے۔ حکومت اس وقت ایک کمفرٹ زون میں ہے اور اپوزیشن کو کوئی زیادہ بڑا خطرہ نہیں سمجھتی۔ ایسے میں پی ٹی آئی پھر کیوں ایسا تاثر دے رہی ہے کہ نومبر کے مہینے میں بہت بڑی احتجاجی تحریک جنم لے سکتی ہے؟ اس کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں، آئیے ان پر ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ وجہ نمبر 1، کارکنوں کو سیاسی طور پر متحرک رکھنا ہے۔ جلسے جلوسوں سے پارٹی نچلی سطح پر بھی چارج رہتی ہے۔ وجہ نمبر 2، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو یاد کرواتے رہنا کہ تحریک انصاف اپنے بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے ہر حد تک جائے گی۔ وجہ نمبر 3، بانی چیئرمین کی فیملی کو بھی مطمئن رکھنا ہے کہ پارٹی صرف
सियासत ही नहीं कर रही बल्कि बानी की रिहाई के लिए पूरी तरह से कोशिश जारी है। नाज़रीन, आईनी तरमीम और दीगर कानून साजी के बाद तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस भी बहुत हद तक लिमिटेड हैं और शायद पार्टी ये जानती भी है। इसीलिए अली अमीन गुंडापुर समेत बाकी रहनुमा कारकुनों का खून गरमाने वाली तकरीरें तो कर रहे हैं, लेकिन कोई फाइनल कॉल नहीं दे रहे। एक वेट एंड वॉच की पॉलिसी जो है उस पर गामजन है। पहले की तरह इस्लामाबाद बंद करने की बात भी नहीं कर रहे और फाइनल कॉल की बजाय मिस्ड कॉल से ही काम चला रहे हैं। शायद आगे से ही कोई जवाब आ जाए और बात से बात निकल पड़े। ऐसा मामला क्यों है और इस वक्त वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है क्या? और नाज़रीन, इसी मामला तो ज़रा बात करते हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली जो है वो है क्या। और इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। जी अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अली ज़फ़र साहब, हम बात कर रहे थे कि ये जो स्वाबी में जलसा हुआ है उसको इस तरीके से हाइप किया गया था कि यहाँ पे एक फ़ाइनल कॉल आने वाली है और उसके बाद एक एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू होगी और जो वज़ीर आला साहब ने तो ये भी कहा था कि हम सर पे कफन बांध कर निकलेंगे। वो फाइनल कॉल नहीं आई, तो क्या ये कन्फ्यूजन है पार्टी में कि टोटल स्ट्रीट्स वाली स्ट्रैटेजी करनी है या कुछ इंगेजमेंट करनी है? ये कन्फ्यूजन क्या है पार्टी में? ये देखें, एक चीज तो वाजे है और वो ये है कि एक इस सारे मामले का हल कानूनी जंग लड़के ही होगा और वो तो हम वहाँ स्ट्रैटेजी पे कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है। लीगल स्ट्रैटेजी यही है कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे और तकरीबन अब हम उसमें कामयाब हो चुके हैं जहाँ ये सारे केसेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो सियासी जंग है वो जो कानूनी जंग है उसके साथ साथ चलेगी और सियासी जंग में सबसे बड़ी जो टूल होता है वो एहतजाज का है। अब एहतजाज का जो फैसला था कि स्वाबी में किया जाएगा, तो एक जो इमरान खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी और जो उनका फैसला था वो तो ये था कि ये एक पहली एक तरह से पहली कड़ी होगी और उसके बाद वन आफ्टर द अदर, यानी कि एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा एहतजाज होगा जो नेशन वाइड डायरेक्ट एक्शन के तौर पे तब्दील होगा और उसकी अनाउंसमेंट बाकायदा की जाएगी स्वाबी जलसे में। लेकिन वो नहीं हुआ और बहुत सारे लोगों ने अपनी मुझे शिकायत भी की है और डिसअपॉइंटमेंट का इजहार भी किया है। कुछ लोगों ने गुस्सा भी किया है इसके ऊपर और मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजे हैं। लेकिन इसका इशू ये नहीं है कि हमने फैसला किया है कि हम बिल्कुल इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी के तौर पे इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट चाहिए और हमने बहुत जल्द ऐलान करना है कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या होनी है। तो अली ज़फ़र साहब, ये जो अभी आपने कहा कि जिस तरीके से लोगों ने मायूसी का इजहार भी किया, गुस्से का इजहार भी किया, जो कि एक्चुअली अंडरस्टैंडेबल है, बनता भी है जब आप ये सुनते हैं कि आपकी जो क़यादत है वो इस तरह की बिल्कुल एक डेफिनेटिव किस्म की बातें कर रही है और कह रही कि इसके बाद तो जो बिल्कुल जो है वो एहतजाज की कॉल आएगी, फिर वो नहीं आती। तो ये जो एक बात करना और फिर उसको पूरा ना, इसकी वजह आपको समझ आई है कि ये क्यों हुआ है? क्या जो आपस में क़यादत है उसकी कोऑर्डिनेशन नहीं है या पहले कुछ कहा जाता है और बाद में रियलाइज होता है कि ये मुमकिन नहीं है? ये इसकी वजह क्या है? ये देखिए, वजह तो बहुत सारी हो सकती हैं, मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता उसके ऊपर, लेकिन यकीनी तौर पे इसको आप फाइनल एक ना समझें कि ये फैसला कंफ्यूजन का ही शिकार रहेगा। हमारा फैसला मज़ीद स्ट्रेटेजाइज करके तो इसको आगे लेके जाना ही जाना है और कई बार होता है कि आपकी स्ट्रेटजीज बीच में तब्दील होती हैं और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं जो कि अभी मैं उस पर तो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन यकीनी तौर पे इसमें रुकना नहीं। फैसला अभी आप जल्द देखेंगे कि कुछ शहरों में ये एहतजाज का जो हमारा आईनी हक है पुरअमन एहतजाज का, वो हम आगे लेके चलेंगे और उसके बाद फिर उसको एक शक्ल देंगे
کہ وہ ڈائریکٹ ایکشن میں تبدیل تو ہو۔ اس سے تو پھر ہم یہی اخذ کریں علی ظفر صاحب کے پہلے یہ فیصلہ ہوا جس نے بھی کیا، علی امین گنڈاپور صاحب نے کیا کسی اور نے کیا کہ یہ بالکل فائنل کال ہے، اور پھر سوابی کا جو ایونٹ تھا اس کو بلڈ اپ کیا گیا، اس کو ہائپ دی گئی اور بار بار کہا گیا کہ بس اس کے بعد جو ہے وہ کوئی واپسی کی راہ نہیں ہوگی، لیکن پھر وہ فیصلہ چینج ہوا، کسی نے وہ چینج کروایا، وہ چاہے وہ خان صاحب خود ہیں کوئی اور ہے، تو یعنی کہ پہلا فیصلہ ہوا اور پھر اس کا ریورسل ہوا ود ان دا پارٹی۔ جی دیکھیں، ریورسل تو یقینی طور پہ ہوا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو پہلا انیشل اناؤنسمنٹ تھی وہ تو یہی تھی کہ ہم اس کو آگے اناؤنسمنٹ کریں گے نیکسٹ سٹیپس کی، وہ نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا جلد، لیکن یقینی طور پہ جیسا میں نے کہا کہ وہ ایک ری اسٹریٹجی، ری تھنکنگ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو پبلک پروٹیسٹ ہے یا احتجاج کا جو روٹ ہے یہ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احتجاج کا روٹ اب مزید مضبوط طریقے سے آئے گا اور ذرا زیادہ ڈیٹیل میں آئے گا آگے سامنے لوگوں کے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے علی ظفر صاحب کہ یہ فیصلہ ہوا ہے، یہ احساس ہوا ہے، یہ ریلائزیشن ہوئی ہے پارٹی میں کہ اس طرح کی فائنل کالز دینے سے جو کاز ہے اس کو نقصان ہوگا، اور بہتر یہ ہے کہ معاملات کو اس لیول تک نہ لے کے جائیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ہو، اور بیچ میں جو ایک انگیجمنٹ کا سلسلہ ہے، جو ایک بات چیت کا سلسلہ ہے، اس کو بھی اوپن رکھا جائے۔ تو یہ اب نئی اسٹریٹجی یہ ہوگی؟ نہیں، ایسی اسٹریٹجی بالکل نہیں ہے۔ احتجاج کا روٹ بالکل اپنی طرف اس کے بغیر کچھ ہمارے مطابق کوئی بھی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ایک پبلک اویئرنیس ہے، پبلک نے قربانیاں دینے کی ضرورت ہے پبلک کو آگے کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ پبلک کے حقوق کی ہے، تو وہاں تو بڑی کلیئرٹی ہے۔ جیسا میں نے کہا لیگل جنگ جو ہے اس پہ بھی بڑی کلیئرٹی ہے۔ جہاں تک آپ نے ڈائیلاگ کا بات کی، اگر یہ ایک مثالی ہمارا اس وقت سچویشن ہوتی اور خیالی سچویشن نہ ہوتی تو یقینی طور پہ آئیڈیل سچویشن میں، ایک مثالی سچویشن میں تو ڈائیلاگ بیسٹ آپشن ہوتی ہے، اور ڈائیلاگ بھی پولیٹیکل پارٹیز آپس میں کریں تو وہ سب سے زیادہ اس کا رزلٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ اگر پارٹیز میں ہو جائے تو پھر کسی اور کی مداخلت کرنے کی پولیٹیکل ڈائیلاگ میں سکوپ کم ہو جاتا ہے، جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس سے پھر ایک زیادہ اس سچویشن کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کا اعتماد ہو ایک دوسرے میں، اور آپ کو پتا ہو کہ دوسری پارٹی کے پاس اختیارات بھی ہیں اور پاور بھی ہے، پھر تو آپ ڈائیلاگ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت اعتماد کے لیے آپ کو شفافیت چاہیے، شفافیت بھی نہیں ہے، اعتماد بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ ڈائیلاگ والا سلسلہ ابھی تک شروع ہونا چاہیے لیکن ہوا نہیں۔ لیکن اگر آپ کو حکومت کی طرف سے اس طریقے سے یہ ایشورنس دی جائے کہ جی ہم بالکل بات کرنے کو تیار ہیں اور تمام معاملات پہ بات کرنے کو تیار ہیں، اور یہ بہتر ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں بات کریں، تو کیا پاکستان تحریک انصاف نے جو پہلے پوزیشن لی ہوئی تھی کہ ہم ان سے اس لیے نہیں بات کرتے کیونکہ ان کے پلے تو کچھ ہے نہیں، آپ کے خیال میں اب پارٹی کے اندر اتنی ایپیٹائٹ ہے یا اتنی اس طرح کی تھنکنگ ہے کہ لیٹس ٹرائی اینڈ ٹاک ود ادر پولیٹیکل پارٹیز، یہ ڈیولپ ہو رہی ہے یہ تھنکنگ؟ جی دیکھیں، اس کے لیے جیسا میں نے کہا کہ آپ کو سب سے پہلے اعتماد چاہیے ایک دوسرے میں، جو بالکل نہیں ہے۔ اعتماد کے لیے آپ کو شفافیت چاہیے، وہ بھی نہیں ہے، اور شفافیت کے لیے آپ کو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں، جو لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وقت تک نہیں چھوڑی جا رہی ہیں، آپ کو احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا، آپ کے پولیٹیکل پرزنرز ہیں، آپ کے خلاف غلط کیسز ہو جاتے ہیں، یہ جب تک ہو رہا ہے تو وہ جو شفافیت ہے وہ بھی نہیں ہوگی، اعتماد بھی نہیں ہوگا۔ تو جو آخری سٹیپ ہے، جو بڑی ضروری سٹیپ ہے میری نظر میں، ڈائیلاگ کی، بات چیت کی، وہ اس تک پہنچنا ابھی تک ممکن نہیں ہو رہا۔ سینیٹر علی ظفر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ ناظرین، بڑی واضح طور پر بات یہ کہہ رہے تھے کہ بالکل ایک طریقے سے جو فیصلہ تھا وہ ریورس ہوا ہے، ایک چینج آف تھنکنگ ہوئی ہے، پارٹی میں غصہ بھی ہے، مایوسی بھی ہے، فرسٹریشن بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ڈائیلاگ والا معاملہ جو ہے وہ بھی کھلا ہے، تو کلیئرلی دیر از اے چینج ود ان دا پارٹی۔ ناظرین، ابھی آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا موقف سنا، اب ذرا بات کرتے ہیں حکومت، دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پہ کیا سوچ رہی ہے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب خرم دستگیر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں۔ خرم صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ خرم صاحب، ابھی علی ظفر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، اور یہ جو سوابی میں جو انہوں نے کو اعلان کرنا تھا بڑی ایک تحریک کا، وہ نہیں کر پائے، اور اس سے علی ظفر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ اب ایک طریقے سے سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن اس کے لیے دوسری سائیڈ سے کچھ شفافیت بھی ہونی چاہیے، کچھ با اختیار گفتگو بھی ہونی چاہیے، اور کچھ اس طرح کی انڈیکیشن جو کہ مجھے سمجھ آئی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر کچھ سپیس دینے کے لیے تیار ہو تو ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بھی ایک ایپیٹائٹ ڈیولپ ہو رہی ہے پارٹی کے اندر۔ کیا گورنمنٹ ایک ہاتھ آگے بڑھائے گی؟ جی، ہم نے ہاتھ ہمیشہ سے بڑھایا ہوا ہے۔ اگر ڈائیلاگ کا مقصد پاکستان کے عوام کی فلاح ہے اور ان کی زندگیوں میں بہتری ہے، چاہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے ہے، چاہے وہ اکنامک اور فورن پالیسی کے حوالے سے ہے، لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ صرف ان کو اپیز کرنے کے لیے یا ان کو احتجاج سے روکنے کے لیے ان سے گفتگو کی جائے گی، تو صرف پیورلی سیاسی مقاصد کے لیے تو گفتگو نہیں ہوگی۔ گفتگو کی کوئی ٹھوس بنیاد ہونی چاہیے کہ کیا قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے، یا کس قسم کی لیجسلیشن آنے والے دنوں میں دونوں جماعتیں مل کر اگر حکومت اور اپوزیشن کرنا چاہیں کر سکتی ہیں۔ لیکن اس وقت چونکہ ان کا پورا فوکس جو ہے صرف بانی چیئرمین کی رہائی یا ان کے جو سیاسی مقاصد ہے اس کا حصول ہے، تو اس پر پارلیمان میں آئیں اور آ کر بات کریں، ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ لیکن خرم صاحب، اس میں دیکھیے جو بانی پی ٹی آئی کی جو رہائی ہے، آبویسلی اس میں تو ایک پورا لیگل پروسیس انوالوڈ ہے، اور وہ عدالت کی طرف سے ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے جہاں پہ ایکچولی ممکنہ طور پر گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو کچھ حد تک ریلیف پرووائڈ کر سکتی ہے، وہ ہے ان کے اوپر جو سختی آئی ہوئی ہے۔ ان کے جو بہت زیادہ لوگ جیلوں میں موجود ہیں، بغیر ابھی تو بہت تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کا باقاعدہ ان کی سینٹنسنگ بھی نہیں ہوئی، تو اس حوالے سے اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جیسچر آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، جو ایک بڑا کڑا وقت آیا ہوا ہے اور جو ایک طریقے سے جبر ان کے اوپر ہو رہا ہے، اس پہ اگر کچھ ریلیف ملتی ہے تو شاید حالات ایسے سازگار ہوں کہ پھر سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ کر سکیں۔ یہ تو اس پر تو پیش رفت ہو سکتی ہے کہ جو لوگ ابھی عدالتی پروسیس میں ہیں جن پر تو شواہد ان کے خلاف موجود ہیں، ان پر فوری طور پر ایکشن ہونا آگے ہوگا، لیکن زیادہ اہم شاید یہ ہے کہ جن پر کوئی ثبوت اور شواہد نہیں ہیں ان کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ اس پر ضرور بات ہو سکتی ہے، لیکن تحریک انصاف اگر مستقل طور پہ ایک مفروضے کھڑی کرتے رہے گی، ابھی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا مفروضہ کھڑا ہو گیا کہ جی پتہ نہیں غالباً امریکی جھنڈے سر پر باندھ کر کفن کے طور پہ وہ حملہ آور ہوں گے، یا ان کا یہ جو انہوں نے 3 ہفتے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بہت بڑے بڑے الزامات لگوائے کہ جی 15 ارب روپے کسی کو دے دیے گئے، اور اگر وہ جو ہے یہ اتنے لوگ جو ہیں ان کے حراست میں تھے یا نہیں تھے، اور وہ کسی ایک کا بھی 3 ہفتے گزرنے کے باوجود ثبوت نہیں دے سکے، اگر وہ خود بھی اپنا ریٹرک میں کوئی ٹھہراؤ لے کر آئیں، کوئی تہذیب لے کر آئیں، تو ان سے ضرور بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر مستقل طور پر وہ حملہ آور ہی رہیں گے اور مستقل طور پر یہی کہتے رہیں گے کہ جی ہم بس اتنے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر آئیں گے اور ہم جو ہیں ہمارے جنازے پڑھ لیں، تو جنازے پڑھنے کی جو گفتگو ہے اس سے سیاسی گفتگو آگے نہیں بڑھتی۔ گورنمنٹ کو بھی بہت حد تک کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جو ایک سیاسی بیان بازی ہے، جو ایک ریٹرک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور بند دروازوں کے پیچھے جو معاملات ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ووٹر کو بھی انرجائز رکھنا ہے، جو ان کی ایک کنسٹیٹوئنسی ہے اس کو رکھنا ہے، اور جو انہوں نے بہت ایکسٹریم پوزیشنز لی ہوئی ہیں اس سے وہ بہت زیادہ بیک ٹریک نہیں کر سکتے۔ سو پبلکلی تو اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے۔ علی امین گڈھا پور صاحب پبلکلی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، لیکن بعد میں وہ بڑی ریزنبل قسم کی گفتگو بھی کرتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کیا آپ کے خیال میں یہ ریکگنائز کرے گی کہ ان کو پی ٹی آئی کو پبلکلی لینے دیں ہارڈ پوزیشن، لیکن بیہائنڈ کلوز ڈورز ان سے نیگوشیٹ کریں، ان کو سپیس دیں، ان کو ریلیف دیں، تاکہ وہ اس سسٹم کا حصہ بننے میں ان کے لیے بھی آسانی ہو؟ جی دیکھیے، جو تو ان کی ہارڈ پوزیشن ہے، اگر اس کے پیچھے خیبر پختونخوا صوبے کے وسائل، گاڑیاں، اہلکار، ہتھیار استعمال ہوں گے وفاقی حکومت پر حملہ آور ہونے کے لیے، تو پھر تو وفاقی حکومت کے لیے مشکل رہے گی۔ لیکن اگر وہ ایک آئینی بندوبست کے تحت اپنے صوبے کی بہتری کے لیے اپنے اقدامات کرتے ہیں،
اور صوبے کے وسائل وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال نہیں کرتے، پھر گفتگو کی حد تک تو پھر اتنی سی سپیس دیا جا سکتا ہے. لیکن جو ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وسائل جو ہیں، ان کی گاڑیاں، ان کے لوگ، ان کے ہتھیار، ان کے بہت سارے دوسرے وسائل جو ہیں وہ وفاق پر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اگر اس سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر ضرور بات کرنے کا سپیس بنے گا. ٹھیک ہو گیا. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. آپ ابھی سن رہے تھے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر بالکل جو ہے وہ جنون قسم کی پولیٹیکل ڈائلاگ ہو تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ جو ہم نے دیکھا کہ سوابی جلسے میں جو ایک ایکسٹریم اناؤنسمنٹ ہونی تھی وہ نہیں ہوئی، اس سے تو لگتا یوں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی شاید سوچ رہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اس حد تک نہ جایا جائے، جیسا کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ واپسی کے تمام تر جو رستے ہیں وہ بند ہو جائیں. تو ایک اپرچونٹی بھی ہے، ایک وقت ایسا نکل رہا ہے جس میں اگر گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا انیشیٹو لے، آگے بڑھے، تو این ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کچھ اس طرح کی بات چیت ہو، ان کو اس طرح کا ریلیف دیا جائے کہ وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بننے میں ان کے لیے بھی کچھ آسانی ہو. اٹ از اے گولڈن اپرچونٹی، اور یہاں پہ پولیٹیشنز کو جو ہے وہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ناظرین، بریک کا وقت ہو رہا ہے، لیکن واپس آئیں گے تو بات کریں گے اسموگ کی. ہر گزرتے دن جو ہے معاملات جو ہیں، صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، اور نہ صرف پنجاب بلکہ ملک کے بیشتر حصوں میں بھی اب جو آبادی ہے وہ اسموگ کی جکڑ میں آ رہی ہے. ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ گورنمنٹس کیا اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہیں؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. اسموگ اور آلودہ ہواؤں نے لاہور کے بعد ملک بھر میں مختلف شہروں کو لپیٹ میں لے لیا ہے. سانس لینا محال ہو گیا ہے. معلومات زندگی درم برہم ہو کر رہ گئی. لوگ آنکھ، گلے اور سانس کی بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں. شہر گہرے سیاہ دھوئیں میں ڈوب چکے ہیں. حد نگاہ تقریباً صفر ہو چکی ہے. ملتان آج بھی فضائی آلودگی میں سر فہرست ہے. ملتان میں AQI لیول جو ہے وہ 950 ریکارڈ کیا گیا. لاہور کا جو انڈیکس ہے وہ 560 تک جو ہے آج پہنچا. پشاور کے AQI 597، اور اب راولپنڈی اور اسلام آباد بھی آلودہ ترین شہروں میں شمار ہونے لگے ہیں. راولپنڈی کا ایئر کوالٹی انڈیکس آج 300 کے قریب ریکارڈ کیا گیا. اب پچھلے چند سال سے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے پاکستان میں 4 موسموں کے ساتھ ایک موسم مزید شامل ہو گیا ہے، اور وہ ہے اسموگ کا موسم. پاکستان میں یونیسیف ریپرزینٹیٹیو کے مطابق اس وقت صرف پنجاب میں 5 سال سے کم عمر 1 کروڑ 10 لاکھ بچے اسموگ سے متاثر ہو رہے ہیں. پنجاب میں اسموگ WHO کی پالیسی گائیڈ لائن سے بھی 100 گنا اوپر تک پہنچ چکی ہے. حکمران طبقہ جو ہے ان کے دعوے، منصوبہ بندی اور اقدامات کا شور تو مچا رہے ہیں، مگر عملی طور پر کچھ زیادہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. رات پنجاب حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے مطابق پنجاب کی 4 ڈویژنز لاہور، ملتان، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں 17 نومبر تک لاک ڈاؤن نافذ ہوگا. تمام شاپنگ مالز، دکانیں 8 سے رات 8 بجے بند ہوں گی. پنجاب حکومت نے پورے صوبے میں اسموگ کو باقاعدہ آفت قرار دے دیا. پنجاب نیشنل کلائمیٹ ایکٹ 1958 کے تحت صوبے بھر کے تمام ڈی سیز کو ریلیف کمشنر کے اختیارات بھی سونپ دیے گئے ہیں. پنجاب حکومت کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے میں فصلوں کی باقیات، سالڈ ویسٹ، کوڑا کرکٹ، شاپنگ بیگز اور پلاسٹک جلانے پر پابندی ہے. غیر معیاری ایندھن کی فروخت اور استعمال پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر بھی پابندی ہے. وہ فیکٹریز جن کی وجہ سے فضائی آلودگی پھیل رہی ہے ان پر بھی آفیشلی پابندی لگا دی گئی ہے. ناظرین، اسموگ کی مختلف وجوہات ہیں. نومبر کے مہینے میں ہمارے ہاں ایسٹرن ایئر کوریڈورز کھل جاتے ہیں. انڈیا سے ہوائیں پاکستان کی طرف آنا شروع ہوتی ہیں، اور نومبر ہی کے مہینے میں پاکستان اور انڈین پنجاب میں نئی فصلیں لگانے کا کام شروع ہوتا ہے. کسان چاول کی فصل کاٹ کر اس کی باقیات جلانا شروع کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی چاول اور کپاس کی فصل کاٹ کر اس کی باقیات جو ہیں وہ جلائی جاتی ہیں، اور یوں یہ دھواں لاہور اور پنجاب میں آلودگی کا سبب بنتا ہے. کچھ ہی دن پہلے ناسا نے اپنی سیٹلائٹ کی ایک تصویر شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال انڈین پنجاب میں لوگوں نے زیادہ فصلیں جلائیں، جس سے اسموگ میں اضافہ ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا حل نکالنے کا بھی
इंदिया दिया है। कल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको खत लिखूं कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। दूसरी बड़ी वजह फैक्ट्रीज और गाड़ियों का धुआं है। मुल्क भर में गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, शहरों में भी नई फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं जिससे वेदर पैटर्न जो है वो तब्दील हो रहा है और स्मॉग बढ़ रहा है। तीसरी बड़ी वजह इन्हीं मौसमी तब्दीलियों की वजह से बारिश का ना होना है। एक लंबे अरसे से लाहौर और पंजाब में बारिश नहीं हुई और पंजाब हुकूमत मसनूई बारिश के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन इसमें भी अभी तक कोई कामयाबी नहीं हुई। गुज़श्ता साल जब मोहसिन नकवी पंजाब के वज़ीर आला थे तो मसनूई बारिश का एक कामयाब तजर्बा हुआ था और उसके बाद स्मॉग में वाज़ेह कमी भी आई थी। नाज़रीन, इस सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमतों के पास एक विजन की ज़रूरत जो है वो है और लगता यूँ है कम अज़ कम कि उस तरह का विजन हमें अभी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ नोटिफिकेशन तो जारी हो जाती है, इख्तियारात भी दे दी जाते हैं, पॉलिसीज़ भी बना दी जाती हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। सिर्फ लंदन की मिसाल लें तो 1952 में लंदन अचानक स्मॉग की लपेट में आया था। लोग खांस कर मरने लगे थे और लगभग एक हफ्ते ही में 4000 के करीब लोगों की हलाकत हुई। इस एक हादसे के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाना शुरू की और 4 साल के बाद 1956 में एक नया कानून आया, उसका नाम था क्लीन एयर एक्ट और इसके मुताबिक जो है फैक्ट्रीज जो थी उनको शहर से बाहर निकाला गया, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर भी सख्ती की गई, घरों और फैक्ट्रीज पर कोयले पर पाबंदी लगाई और यूं अगले चंद साल में उन्होंने स्मॉग पर काबू पा लिया। अब चूंकि उन्हें स्मॉग के असरात का अंदाजा है तो इस मौसम में भी लोग ओपन बारबेक्यू नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सब इसके उलट हो रहा है। लाहौर के आसपास चले जाएं तो लोग फसलें भी जला रहे हैं, फैक्ट्रियों की चिमनियाँ भी धुआं छोड़ रही हैं, शादियों पर आतिशबाजी भी भरपूर हो रही है। लाहौर शहर के अंदर खतरनाक धुआं छोड़ने वाले रिक्शे भी चल रहे हैं। मुल्क भर में जंगलात धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं और हुकूमत सिर्फ नोटिफिकेशन खेल रही है। नाज़रीन, स्मॉग की आफत अचानक नहीं आई। पिछले चंद साल से तो बाकायदा शहर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 आ चुका है लाहौर शहर, और हमें अंदाजा भी है कि अगले साल इससे बुरे हालात होंगे। लेकिन जैसे कबूतर जो है वो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, लगता यूं है कि हमने भी उसी तरीके से आंखें बंद की हुई हैं। ये आंखें कब खुलेंगी और किस तरीके से हम इस मसले के हवाले से संजीदगी से गौर भी करेंगे और उस तरह की पॉलिसीज बनाएंगे जिससे हम अपनी आबो हवा को साफ कर सकें। नाज़रीन, इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं 2 मेहमान। उनसे ज़रा थोड़ी गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि ये मामला जो है स्मॉग का, ये इसका अब हल क्या है और गवर्नमेंट कर क्या रही है। हमारे साथ मौजूद हैं कंवल लियाकत साहिबा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर एनवायरनमेंट हैं हुकूमत पंजाब में, और डॉक्टर जावेद असगर साहब जो हैं वो एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और इन मामलात पे जो हैं वो लिखते भी हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जवाद, अगर मैं बात आपसे शुरू करूं, देखिए ये जो सूरत हाल हमारे सामने है इसमें ये तो बिल्कुल क्लैरिटी है कि ये एक यानी कि अनएक्सेप्टेबल भी है और ये अब टॉलरेबल भी नहीं रह गई। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इस तरह के इकदाम लें कि जी आपने स्कूल बंद कर दिए या आपने जो है वो पार्क्स बंद कर दिए, ये तो उस तरह के मेजर्स हैं जो अब एक आर्जी चीज़ है। जो असल मसला है वो तो रूट कॉज है। वो जो रूट कॉज है जिसकी वजह से ये इतनी खतरनाक सूरत हाल बनी है, आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत उस रूट कॉज को एड्रेस कर रही है? नहीं, और उसकी मैं वजह बताता हूं कि इस वजह से कि हुकूमत का फोकस जो है वो है फसलों के जलाए जाने पे पाबंदी लगाना और ये दूसरे इस तरह के काम। लेकिन अगर हम तजिया करें कि ये जो स्मॉग आ रही है इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन कौन से बड़े हैं, तो सबसे बड़ा जो है वो आपकी गाड़ियों, ट्रकों, मोटरसाइकिलों, रिक्शों का एग्जॉस्ट है।
یہ تقریباً 60 سے 70% تک اس کا اثر ہے ان کے اندر، اسموک کے اندر. باقی کوئی 20% کے قریب آپ کی انڈسٹری کا اثر ہے. باقی اسی طرح یہ جو ہے کراپ برننگ جو ہے اس کا بھی اثر ہے، لیکن اتنا میجر نہیں ہے. تو اب اس کا حل پارک بند کرنے سے نہیں ہے، حل سمارٹ یا گرین لاک ڈاؤن چھوٹے چھوٹے ایریاز میں لگانے کا نہیں ہے. اس کے لیے ایک بات تو صحیح کی تھی چیف منسٹر پنجاب نے کہ یہ ایک ریجنل ایشو ہے، ہمیں اس کو ریجنلی اٹھانا چاہیے اور ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح انفیکشس ڈیزیزز جو ہوتی ہیں وہ بارڈر کا احترام نہیں کرتی، اس طرح انوائرمنٹل فیکٹرز بھی جو ہیں وہ کراس دا بارڈرز ایزیلی ان کے امپیکٹ آتے ہیں. تو نمبر ایک وہ تو کام ان کا صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گاڑیوں کی تعداد یا گاڑیوں کا یوزج کم کیسے کیا جا سکتا ہے. بڑے شہروں کے اندر اس کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ ہے. لاہور کے اندر آلریڈی ہمارے پاس اورنج لائن ہے، دوسری لائنز ہیں، لیکن ان کی تعداد میں اضافہ ضروری ہے تاکہ لوگ اپنی گاڑیوں کو، موٹر سائیکلوں کا اور سبسیڈائزڈ اضافہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب یہی ایشو کھڑا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس ایریا میں ٹرین نہیں ہیں وہ یہ پالیسی بنا رہے تھے. لیکن کنور لیاقت صاحب یہ جو معاملہ ہے اب بالکل جس طریقے سے اس کی جو نشاندہی کی ہے، جو ایکچوئل پرابلم ہے، بڑا پرابلم جو ہے، اس پہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ یعنی جو انڈسٹریز ہیں جو لاہور کے آس پاس لگی ہوئی ہیں ان کے خلاف کیا کیا گیا ہے، کیا کرنے کا ارادہ ہے، اور جو گاڑیوں سے جو ایمیشنز ہو رہی ہیں ان کو کیسے روکیں گے؟ کیونکہ صرف گاڑیوں کو کہنا کہ جی آپ آج نہ نکلیں اور کل نکل آئیں تو یہ مسئلہ کل پھر اگلے سال بھی اسی طرح آئے گا. سو جو مشکل فیصلے ہیں وہ ان میں سے کون سے فیصلے حکومت لینے کو تیار ہے یا لینے کا ارادہ رکھتی ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو کہ آج آپ نے اتنے اہم ٹاپک پہ، اور یہ آج کے وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایمرجنسی لیول تک جا کے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور ہم سب کو دیکھنا چاہیے. ماحول کسی بھی ایک گورنمنٹ، کسی بھی ایک ادارے، کسی بھی ایک فرد واحد کی ذمہ داری نہیں ہوتا. ماحول اور انوائرمنٹ پہ آنے والے اثرات ہیں، کیونکہ ہم سب کی زندگیوں کو افیکٹ کرتے ہیں، تو ہم سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور رہی بات آپ کی، بالکل میں اس چیز سے بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ لوگ کہ بھئی اگر ہم دیکھیں فضائی آلود کی، تو اس میں جو سب سے بڑا جو حصہ ہے آئی تھنک 80% جو ہے وہ 83% کوئی کہتے ہیں، کوئی رپورٹ جو ہے وہ 60% کہتے ہیں، وہ ٹریفک کا ہے. اور لاہور کی اگر ہم بات کر لیں جو آلودہ ترین شہروں میں ہے، تو صرف لاہور کی میں 13 لاکھ گاڑیاں روزانہ آپ کی سڑکوں پہ موجود ہیں. اب کر کیا رہے ہیں اس کے حوالے سے کمل صاحبہ؟ یہ تو چلیں فیکٹس اینڈ فگرز آ گئے، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ اپنی ہر وہ ایفرٹ کر رہی ہے جو کہ مجھے، اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اگر فیئرلی بات کروں قسم سے، کہ کبھی آج تک ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ اسموک کے اوپر کسی سی ایم کا اتنا کنسرن ہو. آج تک آپ کے پنجاب میں کبھی اسموک میٹیگیشن پلان نہیں دیا گیا تھا. آپ کی کلائمیٹ چینج پالیسی آج تک نہیں آئی تھی. تو پہلے تو میں اس چیز کو آپ کو انشور کرانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت آپ کے سی ایم پنجاب جو ہے اس کا ڈیپ کنسرن ہے فضائی آلودگی کا. اب رہی بات یہ کہ ٹریفک سب سے بڑا ایشو ہے ٹریفک کا اس پر. تو ٹریفک میں ہم لوگ ٹریفک پولیس کے ساتھ ہی پی ڈی کی ٹیم میں فلی ڈے نائٹ جو ہیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. ہم نے لاہور کے انٹری پوائنٹس اگر آپ دیکھ لیں تو ہم نے انٹری پوائنٹس کے اوپر بھی اپنی ٹیموں کے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں امیشن جو ڈسٹرب کرنے والی جتنی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی چل رہا ہے، انہیں چالان بھی کیے جا رہے ہیں، انہیں بند بھی کیا جا رہا ہے. یہ سب ایفرٹ جو ہے وہ اپنے لیول پہ چل رہی ہیں. ہم لوگوں نے انڈسٹری کی بات کریں تو ہم نے انڈسٹری کو میں نے نائٹ اسکواڈ کے ساتھ بھی وزٹ کر کے بہت ساری ایسی انڈسٹری کو خود اپنے ہاتھوں سے سیل کروایا جو کہ امیشن ڈسٹرب کرنے کا باعث بن رہی تھی. جہاں کاربن یوز ہو رہا تھا، جہاں کالے دھوئیں نکل رہے تھے، ہم نے زگ زیگ ٹیکنالوجی کی طرف گئے. ہم نے بھٹوں کے زگ زیگ ٹیکنالوجی کو فرسٹ ٹائم ہم نے ای میپنگ کروائی، اور جو اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے تھے انہیں ڈیمولش بھی کروایا. ہم نے اسٹیبل برننگ کی بات کریں تو اس مرتبہ یہ سٹیپس آپ نے لیے ہیں. میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے ایک سیکنڈ اس پہ رسپانس دے لوں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، یہ تو یعنی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ حکومت پنجاب جو جتنا کوشش کر سکتی ہے وہ کر تو رہے ہیں، یعنی ہمیں سٹیپس تو نظر آ رہے ہیں. بٹ the bigger issue is کہ are these steps enough؟ یہ معاملہ ہے، یہ اتنا سیریس ہو گیا ہے اسموگ کا
کہ اگر اس میں وہ ہنگامی بنیادوں پر وہ بڑے فیصلے نہ کیے جائیں جن سے واقعی میں اگلے چند سالوں میں اسموگ جو ہے وہ ختم ہو جائے، کیا آپ کو وہ بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا کم از کم جو ایک پالیسی ڈائریکشن ہے جس کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آج وہ کلیرٹی ہے تو اگلے 2 سے 3 سال میں معاملات حل ہوں گے، وہ کلیرٹی نظر آ رہی ہے یا فائر فائٹنگ ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ یہاں تک تو یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ سی ایم کا کنسرن بھی ہے، ان کی کمٹمنٹ نظر آتی ہے ایٹ لیسٹ پش کرنے کو اپنی جو بھی ان کا ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے لوگ ہیں کہ بھائی اس کو کچھ کرو، لیکن آگے جو ہمیں اس کے رزلٹ یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی. ہمیں بہت ساری ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے، لیکن کیا یہ ایکٹیویٹی آئندہ سالوں میں آنے والی اسموگ کو ختم کر سکے گی؟ اس کے بارے میں مجھے شک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ابھی تک جو بھی گورنمنٹ کی ٹیمز ہیں اس میں کوئی ایسے نام نظر نہیں آئے جو اس شعبے کو سمجھتے ہوں اور وہ اس کو لیڈ کر رہے ہوں. آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. صورتحال ناظرین آپ کے سامنے ہے، اور یہ یعنی کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ ڈینجرس لیول ہے تو یہ اس سے کئی لیول اوپر جا چکا ہے، اور اس سے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ عام شہریوں پہ، خاص طور پہ جو ولنریبل سیکشن آف دا پاپولیشن ہیں، بچے ہو گئے، جو ایلڈرلی ہو گئے، اس پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ سالویبل ہے، یعنی دیگر ممالک میں یہ سالو ہو چکا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ذکر بھی کیا تھا. سو اٹ از ناٹ مشن امپاسبل، صرف کلیئرٹی کی ضرورت ہے، پالیسی کی ضرورت ہے اور امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. بریک کا وقت ہو رہا ہے، واپس آئیں گے. تو کرکٹ کی دنیا میں بھارت نے ایک عجیب تماشا کھڑا کیا ہوا ہے کہ ساری دنیا میں کھیلنا ہے لیکن پاکستان میں آ کے نہیں کھیلنا. فائنلی پاکستان نے بھی اسٹرانگ پوزیشن لی ہے جو کہ لینی چاہیے تھی، لیکن اس پوزیشن لینے سے اب کیا ہوگا، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. عظیم بریک کے بعد خوش آمدید. کرکٹ کی دنیا سے کل خوشخبری سامنے آئی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا کو ہوم گراؤنڈ پر ون ڈے سیریز میں 22 سال کے بعد شکست دی. بولنگ کمال کی تھی اور بیٹنگ میں بھی شاہینوں نے اپنے ہنر دکھائے، لیکن ساتھ ہی بھارت نے کرکٹ کو سیاست کی نظر کرنے کی اپنی پرانی روش پھر سے شروع کر دی. ایک بار پھر بھارت نے اپنی کرکٹ ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا. آئی سی سی نے ای میل کے ذریعے پاکستان کو آگاہ کیا کہ بھارتی ٹیم پاکستان میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی میں یہاں آ کر نہیں کھیلے گی. فروری 2025 میں شروع ہونے والی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی اس بار پاکستان کرے گا. نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور انگلینڈ جیسی ٹیمیں پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بھارت کی ہٹ دھرمیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور اسی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول تاخیر کا شکار ہے، جو آج 11 نومبر کو اناؤنس ہونا تھا. اس سے پہلے بھی گزشتہ سال ایشیا کپ میں بھارت کا یہی رویہ رہا، اور اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے پاکستان نے کمپرومائز کیا اور ہائیبریڈ ماڈل ترتیب دیا گیا، جس کے تحت ایشیا کپ آدھا پاکستان اور آدھا سری لنکا میں کھیلا گیا. اس بار پی سی بی نے واضح موقف دیا ہے کہ ہم کسی ایسے ماڈل میں ہرگز نہیں جائیں گے. ہمارا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی اور ان رائٹنگ وہ ہمیں دیں گے. ہمارے سے آج کے دن تک، اس وقت تک کوئی ہائیبریڈ ماڈل پہ نہ بات ہوئی ہے، نہ ہم اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ کرکٹ سیاست سے صاف ہو، کوئی بھی کھیل دنیا میں ہو اس میں اس طرح کی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. ناظرین، بھارت دیگر سپورٹس میں اپنی ٹیمیں پاکستان بھیجتا رہتا ہے، لیکن کرکٹ کے اوپر جب بات آتی ہے تو وہ اپنی نفرت کی سیاست برقرار رکھتا ہے. کرکٹ کو عالمی طور پر دیکھا بھی جاتا ہے اور پسند بھی کیا جاتا ہے، اور ایک طرح سے یہ سافٹ ڈپلومیسی کا پلیٹ فارم بھی ہوتا ہے. مگر بھارت کا یہ رویہ دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا حامی نہیں ہے. دوسری طرف پاکستان نے ہمیشہ نارملائزیشن کی کوشش کی ہے. 2016 میں بھی ہم نے اپنی کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت بھیجی. 2023 میں پاکستان کرکٹ ٹیم پھر سے ورلڈ کپ کھیلنے بھارت گئی، اس کے باوجود کہ اسی سال بھارت ایشیا کپ میں پاکستان آنے سے انکار کر چکا تھا. مگر بھارت کا یہ رویہ پھر نہیں بدلا. ناظرین، آئی سی سی کی طرف سے ای میل اور بھارت کے انکار کے بعد پی سی بی نے حکومت سے جواب مانگا. حکومت نے پی سی بی کو آگاہ کیا ہے کہ وہ اپنے موقف پر قائم رہے، حکومت ان کے ساتھ ہے. یعنی بھارت کے اسی رویے کی وجہ سے اب پاکستان بھارت کے ساتھ کوئی میچ نہیں کھیلے گا. اس وقت دو آپشنز ہیں. پاکستان یا تو ہائیبریڈ سسٹم میں چلا جائے یا اپنے موقف پر مضبوطی سے
کھڑا رہے. ویسے تو یہ پاکستان کا حق بنتا ہے کہ اس صورتحال میں اپنا فیصلہ لے, لیکن کیا آئی سی سی اس فیصلے کو سپورٹ کرے گی؟ یہ بڑا سوال ہے, کیونکہ ناظرین آئی سی سی میں فیصلہ سازی پر بگ 3 کا کنٹرول ہوتا ہے, یعنی انگلینڈ, آسٹریلیا اور بھارت, اور اس میں بھی بھارت کا اثر و رسوخ سب سے زیادہ ہے. اب تو سونے پہ سہاگا یہ کہ بھارت کرکٹ بورڈ کا سیکرٹری جے شاہ دسمبر سے آئی سی سی کے نئے چیئرمین کا عہدہ سنبھالیں گے. یہ عہدہ 2 سال کے لیے ہوتا ہے اور وہ 2026 تک اس عہدے پر رہیں گے. اس دوران 2025 میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی آنی ہے, 2025 میں ہی ورلڈ کپ اور ایشیا کپ بھی ہے, اور پھر 2026 میں T20 ورلڈ کپ بھی آئے گا. وہ کتنا مزید ان ٹورنامنٹس کو اور ان کرکٹ کے اس میدان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اب ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین اس معاملے کی گہرائی میں جاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں, اور اس پہ بات کرنے کے لیے میں جوائن کر رہے ہیں جناب مرزا اقبال بیگ صاحب, پاکستان کے مایہ ناز کرکٹ ایکسپرٹ ہیں, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کرکٹ کے انسائکلوپیڈیا ہیں. بیگ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ فاض صاحب آپ کے اس عمدہ تعارف کا. اچھا بیگ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو معاملہ کھڑا ہو گیا ہے, اس میں یعنی مجھے تو ذاتی طور پر ایک طریقے سے اطمینان ہو رہا ہے کہ پاکستان نے بھی فائنلی ایک سٹرونگ پوزیشن لی ہے, کیونکہ انڈیا تو بالکل ایسے دندناتا پھر رہا ہے کرکٹ کی دنیا پہ جیسے کہ یعنی وہ جو چاہے کر لے. تو یہ جو اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پاکستان نہیں آئیں گے, اور پاکستان نے بھی تھوڑی ٹف پوزیشن لی ہے, آپ کے خیال میں یہ ٹف پوزیشن ہم کہاں تک افورڈ کر سکتے ہیں, اور ہمیں واقعی میں یہ کہنا چاہیے کہ جی اگر وہ نہیں آ رہے تو پھر ہم بھی ان کے ٹرمز پہ نہیں کھیلیں گے؟ بالکل فاض صاحب, اب وقت آ گیا ہے. ہم بہت دفعہ بلیک میل ہوئے ہیں. آپ لاسٹ ایئر کا دیکھ لیں کہ جب 2023 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کو بھارت جانا تھا تو ہم نے اپنی اس وقت کی حکومت سے اجازت لی تھی, اور بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ تھے, انہوں نے حکومت سے بات کی, پاکستانی ٹیم گئی. ہمیشہ ہم نے لچک کا مظاہرہ کیا ہے, لیکن اب وقت آ گیا ہے. آپ 29 برس کے بعد ہمارے ملک میں کوئی آئی سی سی کا میجر ایونٹ ہونے جا رہا ہے. گراؤنڈز کی رینوویشن پر 12.7 بلین روپیز خرچ ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد بھارت ہمیں لٹکائے رکھا. بھارت نے 6 مہینے گزر گئے. اس وقت اس نے نہیں کہا, بلکہ اس نے اپنے میڈیا کے ذریعے خبریں چلوائیں کہ بھارتی ٹیم نہیں جائے گی, اور ان کے کسی بورڈ کے آفیشل کا موقف سامنے نہیں آیا, اور اب انہوں نے آئی سی سی کو لکھ دیا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان نے ایک اچھا سٹینڈ لیا ہے. محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ ہم حکومت سے بات کریں گے. وہ تو خود ایک انتہائی طاقتور وزیر داخلہ ہیں, تو ان کو چاہیے, طاقتور وزیر ہیں اس حکومت کے, تو انہیں چاہیے بات کریں. اب وقت آ گیا ہے. اگر ہم نقصان تو ہوگا, آپ نے صحیح کہا فواد صاحب کہ ہمیں تھوڑے سے فائنینشیل لاسز بھی برداشت کرنے پڑیں گے, اور اگر ہمیں برداشت کرنے پڑیں گے تو آئی سی سی کے دیگر ممالک کو بھی, کیونکہ پیسہ آئی سی سی کا پاکستان کے بھارت کے میچ سے آتا ہے, تو اس سے دیگر ممالک جو ہیں ان میں بھی بے چینی کی فضا پیدا ہوگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو اب پاکستان کو چاہیے کہ اسٹرانگ سٹینڈ لے. اگر آپ ہمارے ملک پہ نہیں آتے, اگلے برس وہاں ایشیا کپ ہے, اس کے بعد 2026 میں T20 ورلڈ کپ ہے, ہم وہاں کھیلنے نہیں جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہوا تھا ابھی جون میں امریکہ میں T20 ورلڈ کپ کا 1.639 بلین روپیز کی آمدنی ہوئی تھی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ فائنینشیل ایسپیکٹ سے پاکستان بھارت کا میچ کتنا وائبل ہوتا ہے. اور بھارت آئی سی سی کے جو جی اچھا بیگ صاحب, اب اس میں ہمارے پاس یعنی کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہ ہائبرڈ نظام کو فالو نہیں کریں گے, اور اگر بھارت نے چیمپئنز ٹرافی کھیلنی ہے تو اس کو پاکستان آنا پڑے گا. اگر بھارت کہتا ہے جی ہم نہیں آ سکتے, تو پھر آئی سی سی کیا کرے گا؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے جی بھارت جو ہے وہ نہ کھیلے, چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو جائے, یا یہ کہ وہ کہیں گے کہ نہیں پھر ہم اس ٹورنامنٹ کو کہیں اور لے کے جائیں؟ وہ اس میں کیا ہے؟ دیکھیں, آئی سی سی از ڈومینیٹڈ بائی انڈیا, کیونکہ 70% ریونیو جو ہے جس طریقے سے وہاں کے اسپانسرز ہیں وہ میجر وہ بھارت کے ہیں. پھر براڈ کاسٹرز جنہوں نے کہ ٹیلی ویژن رائٹس خریدے بھارت سے تعلق رکھتے ہیں. تو آئی سی سی کے لیے ایک بڑی ٹرکی سچویشن ہوگی کہ آئی سی سی کہے کہ نہیں جی بھارت کے بغیر کھیلنے. اور مجھے لگ رہا ہے انہوں نے 2 آپشن رکھے ہوئے ہیں فواز صاحب. اس سال اگست میں جو آئی سی سی کا اجلاس ہوا تھا کولمبو میں, اس میں ایک تو انہوں نے ایکسٹرا بجٹ رکھا ہائیبریڈ ماڈل کے لیے. آئی سی سی کے کسی ایونٹ میں آج تک ہائیبریڈ ماڈل نہیں ہوا ہے. آپ دیکھیں 1996 کا جو ورلڈ کپ تھا, جو سری لنکا میں جس کے میچز ہونے تھے, آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز نے وہ میچز نہیں کھیلے, فورفیٹ کیا, ان کو ہائیبریڈ ماڈل پر کہیں اور نہیں کھیلنے دیا گیا. پھر 2003 کا جو ورلڈ کپ ہوا ساؤتھ افریقہ میں, وہاں نیوزی لینڈ کینیا نہیں گیا, اور پھر انگلینڈ نے جا کر زمبابوے کھیلنے سے انکار کیا کیونکہ
क्योंकि वो अफ्रीकन 3 ममालिक में होना था, वहां हाइब्रिड मॉडल नहीं हुआ। तो आईसीसी के इवेंट में कैसे हाइब्रिड मॉडल होगा? या तो एक तजवीज ये, और दूसरी तजवीज आईसीसी को भारत नहीं दी है, जो मुझे पता चला है कि हम कहीं और जाकर पूरा टूर्नामेंट आप शिफ्ट कर दें पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दें, पैसे इनको ज्यादा दे दें। अब पाकिस्तान पैसों पे कॉम्प्रोमाइज करता है या अपनी डिग्निटी पे कॉम्प्रोमाइज करता है, ये देखना होगा। तो अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज होती है और वो कहते हैं जी ठीक है टूर्नामेंट को कहीं और ले जाएं, तो फिर आपके ख्याल में पाकिस्तान की ये पोजीशन जो है वो दुरुस्त होगी कि वो कहें कि फिर हम नहीं खेलते इस टूर्नामेंट में? बिल्कुल यही मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि फिर हम नहीं खेलेंगे। जो पाकिस्तान कह रहा है कि हम इंडिया से कहीं नहीं खेलेंगे, टूर्नामेंट से मना नहीं कर रहा। अगर कहीं और शिफ्ट करते हैं तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये, अगर इंडिया हमारे यहाँ आकर नहीं खेल रहा तो हम कहीं पर भी आईसीसी के किसी इवेंट में इंडिया से नहीं खेलेंगे। तो अब देखें होता क्या है, क्योंकि उन्होंने कई ऑप्शन अपने रखे हैं। फिर यकुम दिसंबर से जय शाह भी आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं, और ये उन्होंने ऐसे मौके पर किया है 1 महीना पहले, ताकि उन पर कोई बात। ठीक, तो इसमें हुकूमत से फाइनली मुझे बताएं कि अगर के चेयरमैन के से उनकी सियासी जी, तो इसमें अगर हम यही इसी पोजीशन पे डट के खड़े हो जाते हैं तो आपके ख्याल में बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? देखिए बेस्ट सिनेरियो तो ये हो सकता है आईसीसी बैकफुट पर जाएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान की एक अपनी वैल्यू है टीम की, अभी हमने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 2-1 हराई है सीरीज, और पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत है। अगर हम नहीं खेलते तो टूर्नामेंट भी बेमजा हो जाएगा, और आईसीसी के जो दीगर छोटे रुकन ममालिक हैं वो भी एतराज करेंगे कि हमारी जो फंडिंग है, क्योंकि आईसीसी $630 मिलियन देता है पूरे साल के मुख्तलिफ ममालिक को, तो उनकी फंडिंग रुक जाएगी। इससे उन पे आईसीसी पे दबाव होगा, और वर्स्ट सिनेरियो यही होगा हमारे लिए कि ठीक है हम फाइनेंशियल लॉस बर्दाश्त कर लेंगे। 12 अरब 70 करोड़ रुपए जो हमने मैदानों की रेनोवेशन पर लगाए, फिर वो बिला वजह के लिए जाया हो जाएंगे, तो ये हमें नुकसान होगा। लेकिन फाइनली मुझे बताएं कि बेग साहब, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, आप इतने करीब से मामलात को देखते हैं, समझते हैं, आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी? व्हाट शुड पाकिस्तान डू? देखिए मेरी तो रिकमेंडेशन ये कि अपनी डिग्निटी पर कोई सौदा ना करे, पाकिस्तान टिट फॉर टैट करे, आंखों में आंखें डालकर, जज्बाती बात नहीं कर रहा हूं फाज साहब, आंखों में आंखें डालकर बात करे। थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन अगर हमने इस मौके पर कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई सबक नहीं सिखाया, फिर आइंदा के लिए हमें हमेशा भारत दबाता रहेगा, और हम हमेशा फिर मसलहत पसंदी से काम लेते रहेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कह रहे थे कि हमें ये स्टैंड लेना चाहिए, हर चीज़ की एक हद होती है, और जिस तरीके से भारत ने इस मामले पर जो अपना बिहेवियर है वो दिखाया है, और जो जिस तरीके से जो उन्होंने इतना लटका के मामला फिर एंड में कहा है कि हम नहीं आएंगे, इसको अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए, और एट सम पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ लाइन, और मेरे ख्याल में कि वो वक्त जो है वो आ चुका है, एंड वी शुड टेक अ टफ स्टैंड। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।